بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج سے ہزاروں سال پہلے ملک شام میں ایک قوم آباد تھی۔ وہاں خدا نے اس قوم کی ہدایت کے لیے ایک نبی کو بھیجا جن کو زمانہ ایوب علیہ السلام کے نام سے پہچانتا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت ہی خوبصورت اور مالدار انسان تھے اور وہ اللہ کے بہت ہی عبادت گزار اور نیک بندے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹیاں اور 7 بیٹے عطا فرمائے، اور پھر خدا نے آپ کا امتحان لینا شروع کر دیا اور آپ کی ساری اولاد مر گئی۔ خدا نے انہیں ایک ایسی جلدی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ جن کی وجہ سے ان کا جسم سارا گل گیا تھا۔ یہ بیماری ایسی تھی کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور ان کی اہلیہ انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی تھی کہ شیطان ان کے پاس طبیب بن کر آیا اور انہیں کہا کہ میں تمہارے شوہر کو ایک ایسی دوا دوں گا کہ جس کے پینے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور اس جسم کی ساری اندرونی اور بیرونی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو بیوی سوچنے لگی کہ میں یہ دوا جا کر انہیں پلا دوں، شاید وہ ٹھیک ہو جائیں، اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئی۔ لیکن شیطان نے ساتھ یہ شرط رکھی کہ میں دوا تو دوں گا، مگر جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو تم نے میرا شکریہ ان الفاظ میں ادا کرنا ہے کہ میں نے تمہیں شفا دی۔ انہوں نے گھر آ کر سارا واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کو سنایا اور وہ سمجھ گئے کہ شیطان انہیں ان کی آزمائش میں ناکام بنانا چاہتا ہے، اور وہ ناراض ہو گئے اور کہا کہ میں آج کے بعد تمہارے ہاتھ کی کوئی چیز نہ کھاؤں گا، اور جب میں ٹھیک ہو گیا تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ اور انہوں نے اپنے رب سے فریاد کی کہ اے میرے رب، شیطان نے مجھے چھوت لگا دی۔ تو خدا نے ایک ایسا چشمہ جاری کیا کہ خدا کی طرف سے رحمت نازل ہوگی، اور ساتھ حکم دیا کہ اس چشمے میں نہاؤ اور اس چشمے کا پانی پیو۔ ایوب علیہ السلام چشمے میں نہانے لگے اور وہ جیسے ہی اپنا پاؤں مبارک زمین پر مارتے تو ان کے جسم کے سارے کیڑے نکل گئے، اور پانی پیا تو ان کی اندرونی بیماریاں ساری ختم ہو گئی۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام اس موقع پر بیٹھے ہوئے تھے کہ جنت سے ایک لباس آیا، انہوں نے وہ لباس پہنا۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی بیوی کا وہاں سے گزر ہوا، اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا کہ اے اللہ کے نیک بندے، یہاں ایک بیمار بندہ رہتا تھا، کیا تم نے اس کو کہیں دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ہی وہ بندہ ہوں، میں ہی ایوب ہوں۔ اللہ نے مجھ پر رحمت نازل فرمائی اور وہ اس کے بعد اس سے زیادہ مالدار ہو گئے، آسمان سے سونا برسنے لگا۔ خدا نے انہیں اولاد عطا فرمائی۔ خدا نے جب دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری دور ہو گئی ہے تو ایوب علیہ السلام کے دماغ میں خیال آیا کہ میں نے تو قسم اٹھائی تھی کہ میں جب ٹھیک ہو گیا تو میں اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا، اب میں کیا کروں؟ میں اپنی قسم توڑنا بھی نہیں چاہتا۔ تو خدا نے ایک راہ بنا دی، ان کے لیے ایک رستہ ہموار کیا کہ ایک ایسا جھاڑو لیں کہ جس میں 100 تنکیں ہوں اور بیوی کو ماریں، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ اور خدا نے ان سے یہ کام کروانا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی پر جھاڑو زور سے مارا جس کی وجہ سے ان کی قسم کا کفارہ نکل گیا اور ان کی وہ قسم پوری ہوگی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، اور بے شک ہم نے اسے اپنا صبر کرنے والا بندہ پایا اور وہ اچھا بندہ تھا، اور یقیناً ہماری طرف رجوع کرنے والا بندہ تھا۔ دوستو، اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں اگر کوئی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر آتی ہے تو ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک جب بھی کوئی امتحان دیتا ہے، کسی بندے پر اپنی آزمائش ڈالتا ہے تو وہ اسی بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے جو اسے بہت عزیز ہوتا ہے، اسے بہت پیارا ہوتا ہے۔ اور ہمیں اس دنیا کی تکلیفوں میں، اس دنیاوی زندگی تکلیفوں میں صبر ایوب کو یاد کر لینا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح صبر کیا تھا اور وہ اللہ کے کتنے قریب تھے۔